الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم وقال علیہ الصلاة والسلام من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے محرم کے ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر دن کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محرم کے مہینے کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، بالخصوص یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کے روزوں کی عبادات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں منقول ہوئی ہے۔ جیسے کہ 2 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا۔ آپ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس دن 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہود کی جماعت تھی ان کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، تو شکرانے کے طور پر یہ لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے میری خواہش ہے کہ میں اگلے سال 10 کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں، تاکہ یہود کی مشابہت لازم نہ آئے۔ لیکن اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کا روزہ نہ رکھ سکے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اسی حدیث کی بنا پر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ساتھ 9 تاریخ یا 10 تاریخ کا روزہ بھی ملا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے 9 یا 11 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھ سکے تو کم از کم وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لے، 10 محرم الحرام کا روزہ نہ چھوڑے، تو اس کو بھی انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔